اور اتنے ہی دن کے لیے ہم لوگ پھر آپ کے دین کے پیروی کریں، اسی کے بعد پھر اس کے بعد پلٹ دیا جائے، پھر آپ ہمارے دین کی، پھر ہم آپ کے دین کی، اس طرح سے دونوں مشترکہ طور پر ایک دوسرے کے دین کی پیروی کریں، اور اس طرح سے تنازعات ختم ہو جائے گا اور ہو جائیں گے، اور کوئی کسی کے مد مقابل نہیں ہوگا، اور مل جل کے اتحاد کا، اتفاق کا ماحول بنے گا، بھائی چارہ کا ماحول بنے گا، اور سب امن و امان کے ساتھ سب لوگ رہیں گے۔ تو میں اس موقع پر مجھے خیال پڑ رہا ہے کہ تقریباً یہی ماحول آج ہمارے ملک میں بنا ہوا ہے اور بنتا جا رہا ہے۔ آپ روز تصویریں دیکھیے، کہیں پتہ چلا کہ مسلمان بچوں کو کسی ہندو دیوی دیوتا کا لباس پہنا کر اس کو اسٹیج پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کو اسی طرح کی شکل بنا کر اس کی نمائش کرائی جاتی ہے، اور بڑے موٹے حرفوں میں لکھا جاتا ہے کہ ہندوستان میں بھائی چارے کی ایک عظیم مثال، یعنی ایک مسلمان کو کافروں کے سانچے میں ڈھال دیا گیا، اس کے بچے کا وہ پہناوا اس کو پہنائے دیا گیا جو کفر کی آگ میں تپش میں جلنے والا لباس ہے، اس لباس کو پہنا دیا، اس کو اسی طرح سے بنا دیا، سجا دیا، سنوار دیا، اسی طرح کے اس سے الفاظ ادا کرا دیے، اور اگر اس نے کفر کے کلمات دہرا دیے، اس نے اگر وہی چیزیں اپنی زبان سے کہنا شروع کر دی، تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ہے اس کو دوسرے مذہب کی طرف اس کو گھسیٹا جا رہا ہے اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اپنے مذہب سے ہٹ کر اور دوسرے مذہب کے جو رسوم و رواج ہیں ان کو اختیار کر لے، بلکہ اس کو رواداری کا نام دیا جاتا ہے، بھائی چارے کا نام دیا جاتا ہے، اور گنگا جمنی تہذیب کی مثال بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو اس طرح کے خوبصورت الفاظ میں سجا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور آئے دن ہمارے ناسمجھ مسلمان مائیں اور بہنیں اور ہمارے بھائی یہ اس طرح کی حرکتوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو مندر میں بھی جاتے ہیں اور مسجد میں بھی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو فلاں بھگوان کی اور فلاں ان کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں، ان کو ہم پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اور ہمیں کوئی بات نہیں، ہم مسجد میں بھی جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ جو آیت ہے اس سوچ کے اوپر یہ ضرب کاری ہے، یہ آیت بالکل دونوں چار کی طرح سے واضح کر دیتی ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ رم خدیہ میں پھنسے رہیں، آپ یا تو کفر کی طرف، کفر کو اگر آپ قبول کرتے ہیں تو کفر کی طرف جائیے، اور اگر اسلام آپ کو پسند ہے تو اسلام کی طرف جائیے۔ کسی کے کفر میں طرف جانے سے اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے اور غنی ہے، ہم نے اسلام کو قبول کر کے اللہ کی ذات پر احسان نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اسلام کی ہدایت دی۔ اگر ہم سے ایسا ہو رہا ہے اور خوب ہو رہا ہے، ہم رواداری کا نام دینے کے لیے، ہم دوسروں کے سامنے اپنے کو سیکولر بتانے کے لیے، روادار بتانے کے لیے ہم شرکیہ اور کفریہ کاموں کو کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری ایک حرکت، ہماری ذرا سی معمولی سی یہ زبان سے نکلنے والے الفاظ، ہمارا ان کے لباس کو پہننا، ان کے طور طریق کو اختیار کرنا، ان کے جملے ادا کرنا، ان کی مشابہت اختیار کرنا، ہمارے دین کو ہم کو ہمارے دین سے خارج کر رہا ہے۔ اللہ کا غضب ہمارے لیے غضب کو دعوت دے رہا ہے، اس دین کے خلاف ہم جا رہے ہیں جس دین نے صاف اعلان کر دیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، لکم دینکم ولی دین، فرمایا لا اعبد ما تعبدون
میں نہیں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کر رہے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، تمہارا دین الگ ہے میرا دین الگ ہے۔ یہ سمجھوتے کی بات بالکل کہیں سے قبول نہیں ہے کہ تم کچھ دن تک ہمارے دین کے مطابق تم عمل کرو اور ہم کچھ دن تک تمہارے دین کے مطابق عمل کریں، اور اس طرح سے ہم رواداری کے خوبصورت الفاظ میں اپنے عقیدے کو گندہ کر لیں، اپنے ایمان کا سودا کر لیں، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ بنا کر جہنم کی ایندھن بنا ڈالیں۔ سامعین، معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ یہی پیغام تھا جس کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور آپ کے سامنے ساری مثالیں موجود ہیں، اور یہ سمجھوتا بھی آپ کے سامنے رکھا گیا، اور وہ آپ نے بالکل، اور آپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، اے اسلام کو نہ ماننے والو، اے ایک اللہ کا انکار کرنے والو، کہہ سن لو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جو تم نے ہزاروں بت بنا رکھے ہیں، اللہ کے علاوہ طرح طرح کے مجسمے کھڑے کر رکھے ہیں، طرح طرح کے خیالی معبودوں کو بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ، میں ان کی کسی کی عبادت نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ عبادت کے لائق نہیں، وہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں، وہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی طاقت ہے، نہ وہ خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے، ان کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں، ان مکھیوں کو تک کو نہیں بھگا سکتے، وہ عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ میں لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس اللہ وحدہ لا شریک کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جو سارے جہان کو بنانے والا ہے، جو سارے دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، جس پر اس پورے کائنات پر جس کی حکمرانی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، یکتا اور یگانہ ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو ولا انتم عابدون ما اعبد، تم نہیں عبادت کرتے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لہذا تمہارے معبود الگ ہوئے اور میرا معبود الگ ہوا۔ پھر فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ جو تم دعوت دے رہے ہو، جو رواداری کے، اتفاق کے، اتحاد کے، بھائی چارے کے، اور یہ حسین الفاظ کے ذریعے سے جو تم جس چیز کی دعوت دے رہے ہو، میں نہیں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس لیے کہ وہ عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے اسی بات کو دوہرا کر بڑی تاکید پیدا کرتی ہے، ورنہ پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ لا اعبد ما تعبدون، لیکن پھر اس کو دہرایا کہ ولا انا عابد ما عبدتم، میں نہیں عبادت کرنے والا ہوں، میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں قطعی طور پر جس کی تم عبادت کرتے ہو، لہذا کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو یا عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ بڑی تاکید کے ساتھ دو بار دو مختلف صیغوں میں اس کو دہرا کر اس کے اندر تاکید پیدا کر دی گئی کہ بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک مسلمان کسی کافر کی، کسی دیوتی دیوتا کی، کسی معبود کی، کسی اور کا لباس پہن لے، کسی اور اس کی طرح شکلیں بنا لے، اس کی طرح سے آوازیں نکالے، ان کی طرح سے کفریہ شرکیہ کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرے اور کہے تو یہ تو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں، یہ تو ہماری سنسکرتی ہے، یہ فنا ہے، یہ تو ہماری تہذیب ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ تو بھائی چارے کی علامت ہے، یہ تو رواداری کی علامت ہے، یہ کچھ نہیں،
بالکل سراسا بڑی صفائی سے بڑی واضح طور پر اعلان کر دیا گیا. اللہ نے کہا کہ اپنے رسول سے کہا کہ کہہ دیجئے، بالکل اعلان کر دیجئے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کرتا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی کرتا ہے، چاہے حالات سے مجبور ہو کر، اگر حالات کی مجبوری ایسی آ جائے کہ ایمان جان خطرے میں پڑ جائے، تو اس وقت کی تو گنجائش نکلتی ہے کہ ظاہر میں بات کہہ لیں، لیکن اپنے کو اسٹیج کی زینت بنانے کے لیے، اپنے کو اسٹیج پر پیش کرنے کے لیے، اخباروں میں آنے کے لیے، کیمرے کی نظر میں آنے کے لیے، اور دوسروں کے سامنے خود کو روادار بتانے کے لیے اگر ایسا کرتا ہے تو اللہ کا باغی ہے اور اللہ کا دشمن ہے. اللہ کے یہاں پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہے. اسی لیے فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، نہیں اور نہیں تم عبادت کرتے ہو اس کی، کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اس کے بعد اور اس کو صفائی سے کہہ دیا کہ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. اور دونوں بالکل الگ الگ ہیں. میرا عقیدہ الگ ہے، تمہارا عقیدہ الگ ہے. میری سوچ الگ ہے، تمہاری سوچ الگ ہے. میرے دین کے تقاضے الگ ہیں، تمہارے دین کے تقاضے الگ ہیں. تم کفر و شرک کی گندگی میں ملوث ہو، میں ایک اللہ کی عبادت کر کے اور ایک اللہ کو خوش کر کے، راضی کر کے اس کو خوش کر کے اپنی دنیا بھی سنوارنے میں ہوں، سنوارنے کی کوشش میں ہوں، اور آخرت کو بھی. اور تم نے اس اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر کے اس دین کی شکل کو مشق کر کے بگاڑ کے تم نے جو اللہ کے خلاف ایک بغاوت کی ہے، اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، اور تم اس کی عبادت سے مکر کر، اس سے ہٹ کر، اس سے دور ہو کر، اور اپنے لیے تم نے جہنم کی آگ کو چنا ہے. لہذا میرا دین الگ ہے اور تمہارا دین الگ ہے. تو اس طرح سے قرآن پاک میں اس کو بڑی صفائی سے پیش کر دیا گیا، بڑی وضاحت سے اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے. یہ اگر ہمارے جو لوگ اس طرح کے بچے، ہمارے نادان بچے جو مختلف موقعوں پر پروگراموں میں، اسکولوں میں یا کہیں اور، اگر اس طرح کی چیزوں میں کہیں وہ کہیں ہنومان بنتے ہیں، کہیں شری کرشن بنتے ہیں، کہیں پر کہیں جو ہے وہ کوئی دیوی بنتے ہیں، اور یہ سب جو شکلیں بناتے ہیں، یقین مانیے کہ اگر میں ان کو بیان کر پاتا تو اپنا کلیجہ چیر کر دکھاتا، آپ کو سامنے بتاتا کہ کتنا بڑا یہ شرک ہے، کتنا کھلا ہوا اللہ کے خلاف بغاوت ہے. اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ محسوس کریں تو کبھی بھی اپنے اولاد کو اس طرح کی چیزوں میں شرکت نہ کرنے دیں. اس کو اس سے دور رکھیں کہ اسٹیج پر آنے سے اس کو لوگ جانیں گے، اس کی شہرت ہوگی، اس شہرت پر لعنت ہو جس میں ہمارا دین خطرے میں جاتا ہے. ایسی شہرت پر، ایسی تصویروں پر لعنت ہو جو ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کے خلاف ہماری پہچان بناتا ہو، اور جو ہمارے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو. ایسی چیزوں سے اپنے کو دور رکھیں اور اللہ سے مدد چاہیں. اس کو ریپیٹ کر دیں. تو اس کو میں ایک بار ترجمہ پھر دہرائے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، کہہ دیا، کہا اپنے نبی سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو تم یہ باتیں کہتے ہو اور یہ جو تجویز لے کر آئے ہو میرے پاس کہ کچھ دن میں تمہارے دین کی عبادت کروں اور کچھ دن تم لوگ میرے دین کی پیروی کرو، اس طرح دونوں ایک دوسرے کے دین کی پیروی کریں گے اور اس طرح سے آپس کے تنازعات ختم ہو جائیں گے. تو اس اسلام میں کہیں سے گوارا نہیں ہے. اسلام میں یا تو دین ہے، دین اسلام ہے، اور یا تو پھر کفر ہے. بیچ کی کوئی گنجائش، کوئی جگہ نہیں ہے. فرمایا کہ کہہ دیجئے اے کافرو، میں نہیں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی تمہارے معبود الگ ہیں، ہمارا معبود الگ ہے. بالکل دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. دونوں میں کہیں سے بھی اشتراک اور اتفاق نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی معبودوں کی عبادت کرنے لگیں.
لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ میں اس کے لیے نبی رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ میں خود ہی کفر و شرک میں مبتلا ہو جاؤں اور تمہارے ساتھ تمہارے معبودوں کی، باطل معبودوں کی پوجا کرنا شروع کر دوں۔ وہ معبود جو کسی لائق نہیں ہے، جو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں نہ کسی سے کچھ لے سکتے ہیں، وہ معبود نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ خود ہی محتاج ہیں۔ تم ہی نے ان کو بنایا ہے اور تم ہی اس کی پوجا کرتے ہو۔ میرا معبود وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور اس کے نظام کو چلا رہا ہے۔ دعا کیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔